ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے شعبہ تعمیرات اور اس کو جو درپیش مسائل ہیں اس پر بات کریں گے, کیونکہ عام آدمی کے ساتھ یہ مسئلہ جو ہے یہ جڑا ہوا ہے. ہر شخص یہ بات کر رہا ہے کہ مجھے افورڈیبل ہاؤسنگ مل جائے, ایک ایسا گھر مل جائے, چھت مل جائے, آسانی ہو جائے اور مناسب قیمت میں مل جائے. لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. ایشو کیا ہے, پرابلم کیا ہے؟ بنیادی طور پر کنسٹرکشن کی پرائسز اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں اور ہاؤسنگ کی کاسٹ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ عام آدمی ایسا محسوس کرتا ہے کہ اب ایک گھر حاصل کرنا اس کی دسترس میں نہیں رہا. یہ بہت میجر ایشو بن چکا ہے, یہ بہت میجر پرابلم ہے. اس کو ریزالو کرنا بہت ضروری ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جب تک وہ لوگ جو تعمیرات کے شعبے سے جڑے ہوئے ہیں ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو پھر نہ تو وہ کوالٹی کنسٹرکشن کر کے دکھا سکتے ہیں اور نہ کاسٹ ایفیکٹیو اور کسٹمر فرینڈلی ہاؤسنگ پرووائڈ کر سکتے ہیں. میرے ساتھ آج بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے. تعارف چلوں جناب, سب سے پہلے احمد چنوائے صاحب جو کہ ممبر آباد ہیں, ویسے بھی بڑی معروف شخصیت ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں. اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب عرفان واحد صاحب جو کہ چیئرمین ہیں جی ایف ایس گروپ کے. گفتگو کا آغاز جو ہے وہ شروع کرتے ہیں جناب احمد چنوائے صاحب کے ساتھ. اور احمد چنوائے صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر اس ملک کے اندر تعمیرات کا شعبہ جو ہے بہت ہی اہم ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے, لیکن ابھی تک انڈسٹری پتہ نہیں اس کو صحیح سے ریکگنائز کیا گیا یا نہیں کیا گیا. بنیادی طور پہ نہ تو اس کو فائنینسنگ ملتی ہے, اور سب سے زیادہ ونریبل یہ بھی اس وجہ سے رہتے ہیں کیونکہ یہ ہر وقت سرکاری اداروں کی نظر میں بھی رہتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ ظاہری بات ہے منافع بھی اچھا کماتے ہیں, بلڈنگ کنسٹرکشن دکھتی بھی ہے, تو آپ کے مسئلے مسائل میں اضافہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے. جی میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ نشاندہی کریں کہ ابھی بنیادی طور پہ شعبہ تعمیرات کو کن چیلنجز کا سامنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی, بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کون سے چیلنجز کا سامنا ہے اور کنسٹرکشن انڈسٹری, ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کہاں جا رہی ہے, تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے, جو کنسٹرکشن کی ڈیولپمنٹ ہے, اس سے 72 دوسری انڈسٹریز منسلک ہیں. تو صرف یہ نہیں کہ بلڈرز ہی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کا فائدہ یہ 72 انڈسٹریز اٹھاتی ہیں, اور ان 72 انڈسٹریز سے جو منسلک کروڑوں لوگ ہیں وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. ملک کی ترقی کا پہیہ اس کی ڈیولپمنٹ میں ہوتا ہے. جہاں یہ اس قسم کی ہاؤسنگ کی ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے وہاں کام میں ملتا ہے, جابز امپلائمنٹ ملتی ہیں, پھر اس سے ریلیٹڈ جتنی اینزیلری انڈسٹریز ہیں وہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے میں سمجھتا ہوں سامنے آتی ہیں. اور آپ نے پچھلے 2-3 سال کا ایک عرصہ دیکھا ہے کہ جس کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہوئی. اس کے بعد جو ہے وہ تمام ڈیولپرز جو ہیں وہ میدان میں آئے, انہوں نے مارکیٹ میں کام کرنا شروع کیا. اس کی وجہ سے تمام تر نامساعد حالات کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک کی ترقی کا گراف جو ہے, جو ایک ریئل اسٹیٹ انڈیکس بھی ہے اور دوسرا ریئل انڈیکس بھی ہے, وہ بھی بڑھنا شروع ہوا, اور پر کیپٹا انکم بھی جو ہے وہ اس میں بتدریج اضافہ ہوتا ہوا نظر آیا. میں سمجھتا ہوں یہ ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں. ہم یہ کہیں کہ جی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری, ڈیولپمنٹ انڈسٹری نہ چلے اور دوسری انڈسٹریز چلیں تو وہ بیکار ہیں, کیونکہ ڈیولپر ہی یہ مال خریدتا ہے اور اپنی انڈسٹریز میں لگاتا ہے, اور اگر وہ اس انڈسٹری کو ہم بند کر دیں گے یا اس پر بے جا پابندیاں لگا دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے ہی مشکلات میں آ جائیں گے. نہیں, اب تو آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے, یہ میں بتا دوں. دیکھیں, لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ 2 طریقوں سے ہوتا ہے کہ جہاں تمام اسٹیٹ کے آرگنز کا بھی ایک کوآرڈینیشن ہوتا ہے, اور جو میجر پلیئرز ہیں, جو ڈیولپرز ہیں, ان کا بھی ایک کوآرڈینیشن اور کوآپریشن سامنے ہوتا ہے. یہاں جب ڈیولپر جو ہے وہ نفع کمانے کی بات کرتا ہے, ڈیولپر جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں اپنا پیسہ لگاتا ہے, تو جیسا کہ آپ نے بالکل اپنے اس میں اوپننگ ریمارکس میں بتایا کہ تمام لوگوں کی نظروں میں ہم آ جاتے ہیں. وہ نظروں میں آنے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ پتہ نہیں یہ کتنا منافع کما کے. آپ ٹھاٹ باٹ بہت رکھتے ہیں نا, اپنے ٹھاٹ باٹ بہت. دیکھیں, یہ ایک ہماری انڈسٹری کی نظروں میں تو آئیں گے, پھر ہماری انڈسٹری کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے, اور اگر ہم اس ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ بلڈر کیا کچھ بنا کے دے گا یا کیا کچھ بنا کے نہیں دے گا. جب تک ہم ان کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں دیں گے لوگوں کو, ہمارے کسٹمرز کو, ہمارے کلائنٹس کو, اور ان کو بتائیں گے کہ جی آپ کا جو تیار شدہ مال ہے وہ اس طرح ہوگا, اس کو ماڈل اپارٹمنٹ کو وزٹ کرائیں گے, اس کی ساری جو ہے وہ ایک مارکیٹنگ اور اس کی پبلسٹی جو ہے وہ کریں گے, تو لوگ نہیں آئیں گے. لوگ جب یہ آتے ہیں جب ایک اچھا صاف ستھرا پروجیکٹ سامنے نظر آتا ہے, جہاں لوگ بھی صاف ستھرے ہیں, جہاں لوگ بھی بات کرنے کو تیار ہیں, لوگ اپنے کسٹمر سے سیٹسفائی کرنے کو تیار ہیں, وہاں پہ لوگ آتے ہیں. اچھا, ہم گفتگو اس پہ جاری رکھتے ہیں, لیکن میں اب چاہوں گا کہ عرفان واحد صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں.
اور عرفان واحد صاحب، میں یہاں پر آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ بہت ایک میجر ایشو یہ آ گیا کہ ڈالر کی قدر میں یہ جو اضافہ ہم نے دیکھا ہے، اس کے نتیجے میں کنسٹرکشن مٹیریلز کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی، اسٹیل کے دام بھی تیز ہو جائیں گے، سیمنٹ کے دام بھی آٹومیٹکلی اگر آج نہیں بڑھتے کچھ عرصے بعد اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ کیا کنسٹرکشن مٹیریل کی جو کاسٹ ہے یہ کیا اینڈ پروڈکٹ یعنی بلڈنگ اور کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی کو جو ہے ہالٹ کر سکتے ہیں، ڈسٹرب کر سکتے ہیں، یا پرائس کو بہت تیزی سے ایسکلیٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل، یہ بات تو بالکل درست ہے کہ اب جس طرح انفلیشن بڑھ رہا ہے، ڈالر کی قیمت جیسے بڑھی ہے، تو جیسے چنوئی صاحب نے بتایا 72 انڈسٹریز اس انڈسٹری سے کو ریلیٹڈ ہیں، تو ایفیکٹ سب کو آئے گا۔ ایک صرف اگر کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ایفیکٹ کر رہی تھی تو آپ دیکھیں جو سائملٹینیسلی جو دوسری انڈسٹریز ہیں ان کا گراف بھی کافی نیچے تھا، لیکن اب یہ ایک اور جو مین ہمارا بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے افورڈیبل ہاؤسنگ اور اس کو عام آدمی کی پہنچ تک لے کے آنا۔ تو جس طرح یہ سارے انفلیشن بڑھ رہا ہے اور جیسے اسٹیل کی قیمتیں بڑھیں گی اور انڈسٹری سیمنٹ کی قیمتیں بڑھیں گی، تو یہ ایک اور مزید ایک چیلنج کا ہم بلڈرز اور ڈیولپرز حضرات کو ایک مزید ہمارا پورٹ فولیو میں ایک اور ایڈ ہو گیا، اور عوام پہ بھی مہنگائی کا بم گر جائے گا، اور کئی اور عوام کے اوپر مہنگائی کا بم گر جائے گا۔ پہلے ہی اتنی شدید مشکلات کے شکار میں ہم لوگ موجود ہیں، اور یقین کریں یہ بلڈرز اور ڈیولپرز جو ہیں ہم پاکستان کے، ان کے اوپر سلام ہے کہ یہ اتنے مشکل جو سرکمسٹانسز ہیں اور انوائرمنٹ میں جو چیزیں ڈیلیور کرتے ہیں وہ ان کے لیے ایک اپریسیشن کا سوال ہونا چاہیے، اور جو اتھارٹیز ہیں ان کو مزید کنڈیوسو انوائرمنٹ دینا چاہیے تاکہ یہ انڈسٹری کو گرو کر سکیں۔ فیوچر کے اندر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر بہت سارے ایونیوز کھلیں گے، ظاہری بات ہے سی پیک منصوبے کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سن بھی رکھا ہوگا، لیکن بنیادی طور پر اس چیز کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ سی پیک منصوبہ گوادر کے اوپر اتنا زیادہ فوکس نہیں کرے گا۔ اس کی اکنامک گروتھ کا جو امپیکٹ آیا ہے وہ کراچی شہر پر زیادہ آیا ہے، لاہور شہر پر آیا ہے، اسلام آباد پر زیادہ آیا ہے۔ یہ 3 شہر جو ہیں یہاں پر میں نے دیکھا، اور راولپنڈی بھی ساتھ جوڑ لیں کیونکہ پنڈی تو ہر چیز کے ساتھ جڑا ہی ہوتا ہے آخرکار، آپ جانتے ہی ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو ہے یہ پورے ملک کی جو ہے ایک ترقی کے اندر بالخصوص ان 4 شہروں کے اوپر بہت زیادہ اس کا فوکس ہے۔ تو آپ کے خیال سے کیا یہاں پر کنسٹرکشن ایکٹیویٹی اسی پیس سے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ابھی؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ بیسک انفراسٹرکچر کی جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری بلڈرز کی، اس کو پرووائڈ کرنا جو ہے وہ ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے، تاکہ جتنا ریلیکس وہ لوگ ان آرگنائزیشن کو کریں گے تو ہم بھی پروڈکٹیوٹی ان کی بڑھ جائے گی اور چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی جائیں گی۔ لیکن پہلے ہمارے بنیادی مسائل جو ہیں ان کے اوپر کوئی ایسی رکنی کمیٹی بنائی جائے یا کچھ ایسا فوکس کیا جائے کہ جو بلڈرز ہیں اور ڈیولپرز ہیں ان کی پرابلمز کو سالو کیا جائے، تاکہ وہ اپنی جو جیسے ہم اشتہارات میں دیتے ہیں چیزیں کہ ہم یہ کر کے دکھائیں گے، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، اور میجورٹی لوگ اس کو فلفل بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بیچارے وہ نہیں کر پاتے، تو اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ کے مسئلے ہیں ان کو حل کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ کے مسئلے تو ہمارے ہاں حل کرنا جو ہے بہت ہی زیادہ مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں اوور آل انڈسٹری کے لیے بھی۔ احمد چنوئی صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ بنیادی طور پر اب یہاں پر ایک اور ایشو بھی رائز ہوتا ہے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ تمام انڈسٹریز کو ہمارے ہاں فائنینس سے ایکسیس حاصل ہے۔ انفارچونیٹلی بلڈنگ اور کنسٹرکشن کی انڈسٹری کے اندر سیلف فنڈڈ پروجیکٹس کی طرف زیادہ جو ہے فوکس رہتا ہے۔ بلڈنگ کنسٹرکشن کے اندر زیادہ تر بلڈر اس بارے میں کنسرنڈ ہوتا ہے کہ سورس آف فنڈز کیا ہوگی، کہاں سے پیسے جنریٹ ہوں گے، اور اس پر اس کی بہت زیادہ ریلائنس جو ہوتی ہے وہ ان لوگوں پر ہوتی ہے جو کہ بک کرتے ہیں یونٹس ایک بلڈنگ کے اندر، یا پھر اگر آپ ڈیولپر ہیں تو جو لوگ آہستہ آہستہ پلاٹس کی قیمتیں دیتے جاتے ہیں۔ جب ذرا سا تعطل آتا ہے، اکانومی پہ پریشر آتا ہے، کسٹمر یا وہ شخص جس نے بکنگ کرائی ہوتی ہے وہ فائنینشیل کرائسس کا شکار ہوتا ہے، تو پورا پروجیکٹ جو ہے وہ چوپٹ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ فائنینشیل ریسورسز
اور فائنینشیل ایکسیس جو ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے پاس بھی ہونا چاہیے؟ دیکھیے بالکل ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فائنینشیل ریسورسز جو ہیں جو جنریٹ ہوتے ہیں الٹیمیٹلی وہ یونٹ ہولڈرز کی طرف سے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس بکنگ کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے ایک پروجیکٹ کو جب اناؤنس کیا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ پورا پروجیکٹ جو ہے وہ ہم اپنے پیسوں سے بنا لیں اور اس کے بعد اس کو بیچنا شروع کریں۔ یہ ہوتا یہی ہے کہ جی ہم نے اناؤنس کر دیا، زمین خرید لی، اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے اوپن اپ کر دیا بکنگ کے لیے۔ لوگ بکنگ کرتے ہیں، ان کے لیے سہولت ہوتی ہے کہ جی 4 سال میں، 3 سال میں، 2 سال میں، جتنا بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے اس حساب سے جو ہے وہ اس کی پیمنٹیں کرتے ہیں۔ لوگوں کو بھی سہولت ہوتی ہے کہ ان کو یہ ایشورنس ہوتی ہے کہ جی 4 سال میں یہ چھوٹے چھوٹے پیسے کر کے ہم دے کر جو ہے وہ ایک اچھی پراپرٹی بنا لیں گے۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ پراپرٹی جو ہے وہ میجورٹی آف دا کیسز میں جو ہے اس کی اپریسیشن بہت اچھی آ جاتی ہے۔ تو جب اپریسیشن آ جاتی ہے تو آٹومیٹکلی جو انویسٹر ہوتا ہے اس کو منیز ورتھ مل جاتا ہے۔ یہاں پھر میں کہوں گا کہ آخر میں ڈیولپر کا ہی نقصان اس سینس میں ہے کہ ہم تو آج بکنگ کر لیتے ہیں XYZ ریٹ پر اور یہ وہ کر کے کہ یہ انفلیشن کاسٹ کے ساتھ ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ آخر میں انفلیشن کاسٹ احمد چنوائے صاحب آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں، لیکن سوری آئی ایم انٹرپٹنگ یو۔ ایم یہ کہ آپ نے اس میں ایک ٹرم یوز کی انویسٹر، میں تھوڑا سا اس میں آپ سے کلیئرٹی چاہتا ہوں۔ پرابلم یہی تو ہے کہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کے اندر انویسٹرز آ جاتے ہیں، جینوین بائرز جو ہیں وہ نہیں آ پاتے۔ آپ سے اس سوال کا جواب ضرور لوں گا، لیکن مجھے لینی ایک چھوٹی سی بریک۔ سی یو آفٹر اے شارٹ بریک۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک۔ گفتگو ہماری جاری ہے، بات کر رہے ہیں ہم شعبہ تعمیرات کو درپیش مسائل کے متعلق، کیونکہ عام آدمی سے ریلیٹڈ یہ پرابلم اس طرح سے ہو جاتا ہے کیونکہ ہر عام آدمی کی ضرورت ہے جناب ہاؤسنگ، ہر عام آدمی کی خواہش ہے کہ میرے پاس گھر ہو، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں اتنی ایکسپینسو ہوتی جا رہی ہیں کہ وہ اب اس کی ریچ میں نہیں رہی، اس کی دسترس میں نہیں رہی، اور یہ چیز اس کو راتوں کو جگاتی ہے، پریشان رکھتی ہے، اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں بھری حسرت ایک مکان کے لیے وہ پتہ نہیں کیوں مجھے محسوس ہو رہی ہے، چاہے دکھائی نہ بھی دے رہی ہو۔ یہاں پر میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، تعارف کراتا جاؤں۔ جناب احمد چنوائے صاحب جو کہ ممبر آباد ہیں، اور جناب عرفان واحد صاحب جو کہ چیئرمین GFS گروپ ہیں۔ دونوں کا تعلق جو ہے وہ ایک طرح سے تعمیرات کے شعبے سے ہے۔ یہاں پر بات ہو رہی تھی احمد چنوائے صاحب کے ساتھ بریک پہ جانے سے پہلے ایک بڑا اہم سوال ان سے پوچھ رہا تھا کہ سب سے بڑی پرابلم ہمارے یہاں جو آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انویسٹر ہے یہ آ جاتا ہے کنسٹرکشن پروجیکٹس کے اندر، ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے اندر، اور پرابلم کیا کرتا ہے کہ انویسٹر آ کے یونٹس خرید لیتا ہے، بلڈر تو خوش ہے اس کے یونٹ بک جاتے ہیں، لیکن جینوین بائر نہیں آتا جو کہ شفٹ ہونا چاہتا ہے، اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے۔ جی احمد چنوائے صاحب، یہ جو کرائسس ہے اس کو بھی آپ ریزالو کریں۔ یہ جو انویسٹر کے آگے آپ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، آپ کو اپنے یونٹ بیچنے ہوتے ہیں، جینوین بائر جو ہے وہ بیچارہ اسپیکولیشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ساری دنیا میں جو ہے نا چاہے وہ کوئی بھی پروڈکٹ ہو وہ انویسٹرز کے ذریعے ہی چلتی ہے آگے۔ اگر اینڈ کنزیومر کی آئٹم ہے تو وہ بھی انویسٹر کے پاس جاتی ہے اور وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ ہم اس کو انویسٹر نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں جی یہ ڈسٹریبیوشن ایجنسی ہے، ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے، لیکن انفیکٹ وہ مال خرید کر اپنے پاس جمع کر رہا ہے اور مختلف جگہوں پہ ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے اپنے ریٹ کے اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیا میں اسی طرح نظام کاروبار چلتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، اور جب کوئی بھی انویسٹمنٹ کرے گا چاہے وہ بینک میں جا کے انویسٹمنٹ کر دے، انٹرسٹ پہ پیسے لے لے، یا جا کے ریئل اسٹیٹ والوں کے پاس انویسٹمنٹ کر دے اور مارکیٹ فلکچویشن کا جو ہے وہ فائدہ اٹھائے، ضروری نہیں کہ ہر انویسٹر کو جو ہے وہ میکسیمم منافع ہوگا یا منیمم منافع ہوگا، اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مارکیٹ فورسز ڈٹرمن کرتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انویسٹر کا مارکیٹ میں ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے کہ انویسٹر جو ہے وہ مارکیٹ کو سہارا دیتا ہے، اور اس کے ہم ریئل ٹرم بینیفٹ دیکھیں۔ ریئل ٹرم بینیفٹ یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ میں 72 انڈسٹریز وہ چلا رہا ہے، تو یہاں پر عوام آپ کی بات سے مطمئن نہیں ہوگی نا۔ دیکھیں میں عوام کو مطمئن کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ عوام کو کوئی چیز اگر
اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ انسٹالمنٹ میں وہ دے سکتا ہے اور اپنا کام چلا سکتا ہے، تو ظاہر ہے اس کو وہی جو کمپنی کا ریٹ ہے اسی پہ وہ یونٹ ملے گا. لیکن وہ یہ چاہے گا کہ میں جب میرے پاس پیسے ہوں، جب میں خریدوں اور مجھے اسی ریٹ پہ مل جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو اس کی ورتھ ہے مارکیٹ کی وہ اس کو نہیں مل پائے گی، یا ڈیولپر کو وہ نہیں مل پائے گی. اسی سوال کو عرفان واحد صاحب کے پاس بھی لے کر جاتا ہوں. عرفان واحد صاحب، آپ بھی کیونکہ انڈسٹری کے اندر اس میں کام کر رہے ہیں، بنیادی طور پہ ریئلائز کرتے ہیں کہ بہت سارے انویسٹرز جو ہیں وہ بلڈر کے پاس آتے ہیں اور بہت سارے یونٹس ایک کنسٹرکشن کی جو بھی پروجیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر لے لیتے ہیں. اس سے پھر ایشو کیا کریٹ ہوتا ہے کہ بہت سارے جینوئن بائرز ہیں جو بیسیکلی یونٹ کو خرید کے وہاں پہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں، فیملیز ہیں، کوئی یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے، ایکچول پرپس جو ہے اس کا ہاؤسنگ کا اس سے بینیفٹ اٹھانا چاہتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ اس کو تو وہ دام پہ چیز ملتی نہیں ہے. انویسٹر اس کو اتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے کہ وہ پھر اپنا پریمیم چارج کر کے دیتا ہے. اس سے آپ کے خیال سے کیا آپ کے بزنس پہ ایفیکٹ آتا ہے؟ آپ کو تو شاید بینیفٹ ہو، لیکن سرمایہ کاری پرسپیکٹیو سے شاید فائدہ ہو، لیکن ہاؤسنگ انڈسٹری کو اوورآل فائدہ نہیں ہوتا. جی دیکھیں، ہاؤسنگ انڈسٹری جو ہماری پاکستان کی ہے اس کو بڑا ڈسکریمنیٹو اس کے ساتھ ایٹیٹیوڈ رہا ہے ہمیشہ. آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں. کیا وجہ ہے یہ؟ کیوں جو 72 انڈسٹریوں کو چلا رہی ہے جو انڈسٹری، اس کے لیے کیوں میجرز نہیں ہم پرووائڈ کر رہے ہیں کہ اس انڈسٹری کو بھی گروتھ ملے، تاکہ اور سائملٹینیسلی انڈسٹری گروتھ ہوگی تو چیزیں سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن یہ کیوں جیسے کوئی فورن، آپ دیکھیں ڈفرینٹ شعبہ جو انڈسٹریز ہیں ان میں فورن انویسٹمنٹ آتی ہے. آپ ہماری انڈسٹری کو لے لیں، گنی چنی فورن انویسٹمنٹ آئے اور وہ بھی چلے گئے. تو کیا وجوہات ہیں اس کے اوپر؟ سب کو بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ کیا ایسے اقدام اٹھائے جائیں جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ جو ہاؤسنگ افورڈیبل جو لوگ ہیں، جو ایکچول جینوئن بائر ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کے لیے بینیفٹ ہو. اور رہی بات جو ایکچول بائرز ہیں، جو اینڈ یوزرز جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، انویسٹر اور اینڈ یوزر کا کمبینیشن بڑا ضروری ہے کسی بھی پروجیکٹ کو کامیاب ہونے کے لیے. تو اینڈ یوزرز کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ اب جس طرح انفلیشن بڑھ رہی ہے تو وہ اپنا ڈیسیشن آج لیں، نہ کہ 2 سال بعد لیں، کیونکہ قیمتیں تو بڑھ ہی رہی ہیں. تو جتنا جلدی کوئی اپنے ڈیسیشن پر، اپنی ہاؤسنگ کے متعلق مسئلے کے اوپر وہ ڈیسیشن لیں گے، وہ ان کے لیے بھی الٹیمیٹلی بینیفٹ ہے. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی گورنمنٹ کو بھی اسٹریم لائن کرنا چاہیے فائنینسنگ کو. آپ مجھے بتائیں کہ کیوں یہ اتنا ڈسکریمنیٹو اپروچ کیوں ہے اس انڈسٹری کے اوپر؟ کیوں فائنینشیل انسٹیٹیوشن سپورٹ نہیں کرتی ہے؟ کیا وجوہات ہیں کہ اس انڈسٹری پہ فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے؟ کیا کوئی نہ کوئی آپ دیکھیں نا کہ ایسے میجرز HBFC وغیرہ زیادہ پیسے نہیں دیتے. انڈسٹریز کو آپ یہ جو بنائے ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن ہے، کتنا پیسہ دیتا ہے؟ مطلب یہ تو ان کے لاز، ان کے نارمز اتنے مشکل ہیں کہ عام آدمی اس کو فٹ ہی نہیں کرتا ہے. کرائٹیریا میں وہ بیچارہ فٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ چیزیں وہ مینیج ہی نہیں کر پاتا. اس میں میں چاہوں گا جی احمد چنائے صاحب کچھ کامنٹ میں کرتا ہوں. مجھے صرف اس سوال کے جواب دیں جو ابھی عرفان بھائی کہہ رہے تھے کہ کیوں جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ریئل اسٹیٹ ڈیولپر جو ہے وہ بڑے پیسے کماتا ہے، بڑے لوکریٹو بزنس ہے اور ان کی تو بڑی چاندی ہے، اس کے ساتھ طرح کے ریمارکس آتے ہیں، تو کیوں نہیں دنیا کا انویسٹمنٹ ہمارے پاس آتا؟ کیوں نہیں لوگ باہر کے انویسٹر جو ہیں اس پرکشش مارکیٹ میں آتے؟ دیکھیں، آنا چاہیے، ایک الگ ایشو ہے، لیکن کیوں نہیں آتا اس کو ہم ذرا غور سے سمجھ لیں. 2 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہاں پر جو یہ تاثر ہے کہ جی ڈیولپرز جو ہیں وہ بے تحاشا ریونیو جنریشن کرتے ہیں، وہ شاید غلط ہے. ان کا بھی ایک لمٹ ہے، اور اس طرح لمٹ ہے کہ جب وہ 3 سال 4 سال کی بکنگ کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 10% انفلیشن آئے گا، لیکن الٹیمیٹلی انفلیشن جو ہے وہ 5% کا آ جاتا ہے، جس سے پروجیکٹ کی جو وائبلٹی ہے وہ بری طرح متاثر ہو جاتی ہے. اس کے باوجود بھی اگر بلڈر یا ڈیولپر جو ہے وہ ڈیلیور کرتا ہے تو میں کہتا ہوں اس کے اوپر آفرین ہے کہ وہ تمام تر نامساعد حالات کے باوجود بھی آج بھی ڈیلیور کر رہا ہے، چاہے اس کو کوئی بھی مارجن مل جائے. دوسری بات اس میں بتاؤں کہ فارن انویسٹر اسی لیے نہیں آتا کہ اس کو پتہ ہے
کہ جی اس میں الٹیمیٹلی پاکستان میں جو انفلیشن ریٹ ہے, پاکستان میں جو کاسٹ آف ڈیولپمنٹ بڑھ جاتی ہے, اس پہ ان دی اینڈ میں نفع نہیں کماؤں گا. تیسرا پھر وہی فائنینسنگ کی بات آ جاتی ہے کہ تو وہ چیزیں جو ہے وہ ہم نے ساری چیزیں کنسیڈریشن میں لینی ہے, اور اس کنسیڈریشن کے بعد فیصلہ کرنا ہے کہ بلڈر یا ڈیولپر اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ وہ بڑی محنت اور جافشانی کے ساتھ اس ملک اور قوم کی خدمت کر رہا ہے, لوگوں کو جو ہے وہ صحیح افورڈیبل ہاؤسنگ جو ہے وہ دینے کی بات کر رہا ہے. وہ تو سب لوگ ہی خدمت کر رہے ہیں ملک کی, سارے جس سے میں پوچھتا ہوں وہ کہتا ہے میں ملک کی خدمت ہی کر رہا ہوں. سارے اس شعبے میں اچھی نیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہر شعبے میں اچھے برے لوگ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں, اور ڈپارٹمنٹ میں بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے. ہمیں ان لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے جو اچھے کام کر رہے ہیں, اچھے پروجیکٹس ڈیولپ کر کے دے رہے ہیں, اور جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کو وقت پر ٹائملی ڈیلیوریز دے رہے ہیں. جو چیز بتا کے دے رہے ہیں, بتا کے بیچتے ہیں, وہی چیز آخر میں ڈیلیور کرتے ہیں. تو پاکستان میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اگر اس پر ایک کانفیڈنس لیول آ جائے کہ نہیں. جو سب سے زیادہ ڈیلیور کرتا ہے وہی آپ کو سب سے زیادہ تنگ بھی ہوتے ہیں آپ لوگ اس سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یہ تو انڈیویجول ٹو انڈیویجول بھی ہے, اور ذرا دیکھنا ہوتا ہے, بری بھی لگ جاتی ہے نا آپ کو کبھی کبھار میری بات, لیکن بات نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ہم اپنی طرف سے ڈیولپر ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے. یہ جتنے بھی گورنمنٹل ڈپارٹمنٹس ہیں جو کسی نہ کسی طرح حرج دیتے ہیں کام میں, جو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ایک سرخ فیتے کا سا جو ہے وہ سامنا لے کر آ جاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس سرخ فیتے کو اب ختم کرنے کی ضرورت ہے. بلڈرز پر ایک کانفیڈنس لانے کی ضرورت ہے, اور پھر یہ جو اتنے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں کہ جو جہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہاں آ جاتے ہیں, چاہے وہ زرد صحافت کی اس میں بلیک میلرز آ جائیں, چاہے وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹل کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ آ جائیں, چاہے ایریا پولیس آ جائے, چاہے وہ جتنی یوٹیلیٹیز کے لوگ ہیں وہ آ جائیں, تو ان سب کا سامنا میں سمجھتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اتنے لوگوں کا روزگار اس سے جڑا ہوا ہے, تو ان کا بھی روزگار پھر معذرت کے ساتھ I don't want to say it, لیکن ان کا بھی روزگار آپ لوگوں سے جڑ گیا ہے. جائز روزگار جڑا ہوا ہو تو بہت اچھی بات ہے, اور اس کو جو ہے وہ کیری آن کرنا چاہیے, لیکن جہاں ناجائز ہو رہا ہو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو جو ہے وہ کھڑا ہو جانا چاہیے. آف کورس ایک بہت بڑا بیریئر بن جاتا ہے یہ. ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اور یہ بڑی اہم چیز آپ نے کی, اور بات بھی کی بڑی اہم آپ نے, کہ جناب والا ہمارے ہاں یہ جو ایک ریڈ ٹیپزم ہے اور گورنمنٹ کی جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کس طرح سے بلڈنگ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے رستے میں ہنڈرنس بن جاتے ہیں, اس کے بارے میں بات کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. ہم بات کر رہے ہیں شعبہ تعمیرات کو جو درپیش مسائل ہیں اس کے متعلق, کیونکہ یہ براہ راست عوام کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ایشو ہے. ہاؤسنگ اچھی ہوگی, اچھی کوالٹی کی ہوگی, اچھی پرائس میں ملے گی تو سب لوگ مطمئن رہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بڑی گرما گرم گفتگو اس بارے میں ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کس طرح کے ایشوز جو ہیں ان کا سامنا ہے. خاص طور پہ انویسٹر جب ورڈ آ جاتا ہے تو ذہن میں ہی آتا ہے کہ جناب انویسٹر آئے گا, وہ منافع کے لیے اسپیکولیشن کے ذریعے ریئل اسٹیٹ کی قیمت بھی بڑھا دے گا, اور اسی طرح کنسٹرکشن کی جو بلڈنگز ہوتی ہیں اس کے اندر جو یونٹس ہوتے ہیں, اپارٹمنٹس ہوتے ہیں, فلیٹس ہوتی, شاپس ہوتی, ان کی قیمتیں بڑھانے کے اندر بھی ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر ہمارے فاضل مہمانوں نے بتایا, جناب احمد چنائے صاحب نے کہا کہ جناب والا ان کی پریزنس بڑی ضروری ہے کیونکہ وہ پرائس کے اندر کسی قسم کی اسٹیبلٹی لے آتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک دوسرا ویو بھی آیا جہاں عرفان واحد صاحب نے کہا کہ جناب ہمیں ایکسیس دیں, آپ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہمیں بھی فنڈ کریں تو ہم بہتر انداز میں کام کر پائیں گے. لیکن بنیادی طور پر پھر گفتگو وہیں آ گئی. انہوں نے کہا کہ جناب گورنمنٹ آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں وہ ہمارے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں. عرفان واحد صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے, کیونکہ آپ کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی تھی, پراسرار مسکراہٹ, جب میں نے آپ سے یہ کہا کہ بہت سارے لوگوں کا روزگار جڑ جاتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. اس پہ پھر جائز ناجائز کی بات ہو گئی, وہ معاملہ بڑا لمبا جائے گا. لیکن بنیادی طور پر میں چاہوں گا کہ یہ مجھے بتائیں کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز, آرگنائزیشنز آپ کے راستے میں ہرڈلز ڈال دیتی ہیں, اس کی وجہ سے کتنی پرابلمز آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں, اور پھر ایونچولی جو اینڈ کسٹمر ہے وہ بھی سفر کرتا ہے.
सर देखें, मैं फिर वही बात कहूँगा कि हमारे बिल्डर्स और डेवलपर्स को सलाम है कि इतनी जो डिस्क्रिमिनेटिव इंडस्ट्री के साथ जो सलूक किया जाता है उसके ऊपर, जैसे आप बात बता रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके, मैं सबके ऊपर नुक्ताचीनी नहीं करूँगा, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन वही बात जायज़ नाजायज़ की आ जाती है। तो वो किस तरह हम परफॉर्म करें, आप हमें बताएं, आप हमें कोई रास्ता बताएं कि एक बंदा एक ट्रैक पे चल रहा हो और उसके साथ पीछे इतने मसले मसाइल मौजूद हों, डिपार्टमेंट के मसले, अथॉरिटीज़ के मसले, पुलिस के मसले, तो क्या करे वो बेचारा बिल्डर। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर आपको फाइलें चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आप टीवी के ऊपर वो मैं बात एक्नॉलेज कर लूँ तो एक मसला खड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर वो जो एक फ़ाइल होती है एक बिल्डिंग की और एक प्रॉपर्टी की, उसके साथ क्या क्या हो रहा होता है, 5-5 जगह वो फाइलें चल रही होती हैं। जूते घिस जाते हैं सर हमारे। ये इशू है, मैं इसको रिकग्नाइज करता हूं, मैं और क्या कह सकता हूं। और ये इशू आप भी फेस करते होंगे क्योंकि आप तो डायरेक्टली फेस करते हैं। जी, इसके लिए कोई आपके चैनल के तवस्सुत से हम ये कोई चिनॉय साहब और हम मिलकर ये कोई आवाज़ रेज वॉइस करना चाहते हैं कि कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए या कुछ किया जाए कि हम अल्टीमेटली ये सर्विस इंडस्ट्री की तरह है कि हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इसे कंप्यूटराइज कर दें ना। आप जितनी पूरे पाकिस्तान के अंदर यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड की हम बात करते हैं, जितनी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं, जितने आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट्स हैं, जितने डिज़ाइन डिपार्टमेंट्स पूरे पाकिस्तान के अंदर, उनको इलेक्ट्रॉनिक कर दें। आपकी जितनी स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स हैं वो उनके पास इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर हो, उनका कोई उसमें वो हो ही ना अमल दखल। आपने जो जगह जिधर एलोकेट कर दी है एज पर डिज़ाइन रेशियो वाइज आपको उतना मिल जाए। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए सोल्यूशन। देखिए मैं अहमद चुनाई साहब कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल मैं आपको कहता हूँ, देखिए होता यही है, इलेक्ट्रॉनिकली ही काम चल रहा होता है। अब वो दिन चले गए कि वो हाथ से ड्रॉ करके भेजना होता है। सिर्फ मैं समझता हूँ जो एवेल्यूएशन डिपार्टमेंट होते हैं वो इसको एवेल्यूएट करते हैं। अब उसको एवेल्यूएट आपके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक होता है, आपके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक होता है, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग थोड़ी जाके वहाँ पे देते हैं। वहाँ पूरे नक्शे का प्रिंट निकलता है, उसका साइन होता है, उस पर रिमार्क्स होते हैं, उस पर 250 सिग्नेचर होते हैं सर, आज भी ये होता है। देखिए सॉफ्ट और हार्ड कॉपीज दोनों जाती हैं और ये काम भी इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है कि जी उसकी सिग्नेचर्स जो हैं, चाहे वो 250 जगह पे साइन हो या 500 जगह पे साइन हो, वो उस पर एक्नॉलेजमेंट करते जाएं और फाइनली एक प्रिंट निकल आए कि जिसमें सारे सिग्नेचर्स हों और ये ऑफिशियल प्रिंट जो है वो हो। लेकिन बात बदनसीबी ये है कि आप जब यूनिफॉर्म कोड की बात करते हैं तो ज़ाहिर है हर शहर के हर जगह के अलग डायनामिक्स होते हैं। कहीं पर छोटी रोड होती है, कहीं पर बड़ी सड़क होती है और फिर उनकी वहाँ कैपेसिटी की भी बात है कि वहाँ पे सीवरेज कैपेसिटी कितनी है, वहाँ पर और कैपेसिटीज़ कितनी है। ये मुमकिन नहीं है कि आप अगर कहें हाँ यूनिफॉर्म, बहुत सारी चीज़ों में यूनिफॉर्मिटी आ सकती है। कराची का है, बड़े उसने मसाइल का सामना किया, लेकिन आपको पता है उसने पूरी डिजिटल मैपिंग की कराची की और शहरों की भी। मैंने ऐसा सुना है, मैं नाम नहीं लेता किसी का भी, लेकिन वो आपको पता है एक मसले मसाइल उनके साथ बीच में हो गए थे। लेकिन इस तरह के सारे लोग हैं जिन्होंने मैपिंग की हुई। आप मैप के ऊपर अगर आप बना के दे दे, जोनिंग करके दे दे तो कोई इशू नहीं, वरना अगर मगर में डिस्क्रिशनरी पावर आ जाएगी फिर आप जाने। डिजिटल मैपिंग जो है वो बहुत सारी जगहों पे हुई हुई है, बहुत सारे लोगों ने की है पूरे कराची की डिजिटल मैपिंग की है। मैं तो आज की नहीं, मैं आपको बात बता रहा हूँ 2002 की, जब एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक सैटेलाइटरी में जो आई थी, उससे जो है वो पूरे शहर की डिजिटलाइज मैपिंग हुई थी। CPLC ने की थी, मैं भी उसका पार्ट था उस ज़माने में, और वो भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। इसके बाद तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी इसमें डेवलपमेंट भी आ गई हैं और एक एक चीज़ कराची की जो है वो स्पेसिफाइड है। हमें उस मैपिंग की भी ज़रूरत नहीं है, गूगल पे चले जाएँ तो आपको खुद ही डायरेक्शंस मिल जाती हैं, खुद ही सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है और इसी टेक्नोलॉजी पर जो एरिया की नीड है उसके हिसाब से जो है वो वहाँ पर मैं समझता हूँ हाइट लिमिट भी आनी चाहिए, वहाँ पर रेशो की लिमिट भी आनी चाहिए। हम अगर हर चीज़ को एक ही तलवार से जो है वो लेके चलेंगे तो शायद मुमकिन नहीं होगा। फिर हमने ये भी देखना है, जब हम पूरे मुल्क की बात करते हैं कि कराची शायद देखें सर, ह्यूमन इंटरफेरेंस आएगी तो डिले आएगा, ह्यूमन इंटरफेरेंस आएगी तो डिले आएगा। यहाँ पर इरफान वाइज साहब को भी शामिल करते हैं, इनके चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि ये आपसे थोड़ा इख्तिलाफ करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या करें, अपने दिल में इन्होंने बात रखी। लेकिन फिर भी मैं इरफान वाइज साहब आपसे चाहूँगा, थोड़ा आप इत्तेफाक कर रहे थे इस बात से कि स्ट्रीम लाइनिंग हो जाए
क्योंकि एक्चुअल बिजनेसमैन ही जानता है कि कितना मुश्किल होता है लोगों को कन्विंस करना। स्ट्रीम लाइनिंग से किसी को कोई इशू नहीं है। आगे मैं नहीं वो मैं आपके साथ आपकी बात बिल्कुल वाजे होकर जा रही है, ऐसी बात नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ। इरफान वाहिद साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे यहाँ पर? जी बिल्कुल नहीं, टेक्नोलॉजी की यूज़ मैक्सिमम होनी चाहिए ताकि उसमें टाइम जो ये दूसरी चीज़ें कम से कम टाइम लगे, क्योंकि अल्टीमेटली वही है कि जितना कम टाइम इन चीज़ों में वेस्ट होगा उतना प्रोडक्टिविटी की तरफ सर यकीन करें फाइल अप्रूव कराने की जितनी टेंशन है ना, इतनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने की टेंशन नहीं है। मैं आपको बताऊं, बिल्डर से आप पूछें उसके जहन में इतनी टेंशन होती है कि बहुत अच्छी ये बात की है। बिल्कुल वो कहता है सीधा सीधा काम है बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग तो मैं बना लूंगा, फाइल मुझे करवा के दे दो बस कहीं से। अली भाई यहाँ एक छोटा सा रिमार्क और मैं देना चाहूँगा। देखिए जब हम ये बिल्डिंग कंट्रोल की बात करते हैं यहाँ पर और अप्रूवल्स की बात करते हैं तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बहरिया टाउन इस्लामाबाद का है कि जहाँ हमने काम किया है। अच्छा, उसमें जितनी भी अप्रूवल्स हैं उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना हुआ है उनकी मुख्तलिफ जगहों का कि जी ये आपको रेशो अलाउ है और उस रेशो के मुताबिक और उन कवानीन के मुताबिक कि जी पैसे जितना होगा, ड्राइवे इतना होगा, वो एग्जैक्टली वही लेते हैं, ना उससे कम लेते हैं। ज़्यादा तो आप जितना देना चाहते हैं। आपके दोस्त उन्हें पसंद नहीं करते, मैं पूरी आपके साथी उनको पसंद, मैं माजरत के साथ पहले बता रहा हूँ ये बात, आप कर रहे हैं अपनी बात कर लें, बाद में नहीं कहना आपकी ये बात। जहाँ अच्छी बात हो उसकी मिसाल देनी चाहिए कि जब हम अप्रूवल के लिए वहाँ जाते हैं तो अगर आपने एज पर रूल्स सारी चीज़ें की हैं तो वही बात है कि आपको सॉफ्ट कॉपी वहाँ देनी है। उस सॉफ्ट कॉपी पे वो खुद ही प्रिंट आउट निकालते हैं, खुद ही उस पर काम करते हैं और ख़ुद ही जो है वो अगर चीज़ें इन कंप्लाइंस होती हैं तो हमें वो अप्रूवल दे देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आता। और ये एक वन विंडो ऑपरेशन है जो हम चाहेंगे कि जब आप यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे थे तो वो पूरे मुल्क में इसकी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। एक अच्छा एग्जांपल हम कहीं भी फॉलो कर सकते हैं और उसमें कहीं भी इंटरफेरेंस नहीं है कि जी जो हम लोग जाएं और वो टेबल टू टेबल जो है वो अपने नक्शे उठा के दें, टेबल टू टेबल जो है वो पैसे भी दें और बात भी करें। तो हमें जो अच्छी चीज़ें हैं, जहाँ की अच्छी चीज़ें हैं उनको ज़रूर पिक करना चाहिए। मैं बाकी की कंट्रोवर्सीज़ की बात नहीं कर रहा, मगर मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ें इन ऑर्डर हैं जो बिल्डर्स को फैसिलिटेट करती हैं, हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू पर उस एंगल पे चलना चाहिए। यही हाल हमारे DHA का भी है जो स्पेशली फ़ेज़ 9 है कि वहाँ भी इसी तरीके से काम हो रहा है और वहाँ अप्रूवल जो हैं एज़ पर बाई लॉज जो हैं वो हो जाती है। नहीं तो ये इसी बारे में बात कर रहे हैं ना कि देखें स्ट्रीम लाइनिंग होगी, लेकिन मैं तो कहता हूं उससे आगे भी सोचे ना। बात ये है कि ये जो अब जितनी यंग जनरेशन आ रही है इनको ऑटोकैड वगैरह पर काम करने का तरीका आता है। आपके कंसल्टेंट जो आप हायर करते हैं इतने महंगे महंगे, ये ड्राइंगें निकाल के देते हैं आपको, सारी की सारी ऑटोकैड के ऊपर बना के दिखाते हैं, 3D विजुअल भी करके दिखाते हैं, आप प्रेजेंटेशन वगैरह भी करते हैं, यही डायरेक्ट वहाँ पर सबमिट हो। सिस्टम्स आजकल मौजूद हैं सर, दुनिया जहाँ के अंदर, दुनिया जहाँ की बड़ी बड़ी जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं, वो आपको सिस्टम दे देंगे, वहाँ पर आप फिट करें, आपका नक्शा जाए, वो अगर जोन के अंदर लाई करता हो ओके हो जाए, काम खत्म, आपको मैसेज आ जाए आपकी बिल्डिंग अप्रूव हो गई, आप काम शुरू कर। आपके ख्याल से क्या दुबई वगैरह के अंदर किस तरह से काम होता होगा? मेरे जहन में एक सवाल आता है, इरफान वाहिद साहब आपकी राय आखिरी लेना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पर दुबई में भी पाकिस्तानी बिल्डर काम कर रहा है, वो कैसे कर रहा है फिर काम? देखें वन विंडो ऑपरेशन को बिल्कुल फोकस करना चाहिए और मैं इस बात की एग्री करूंगा चिनॉय साहब की कि जो चीज़ अच्छी किसी भी डिपार्टमेंट की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की है उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए कहीं और, जो बेनिफिट है दूसरे लोगों के लिए और अल्टीमेटली वो पूरे माशरे को उसका फ़ायदा मिलता है। तो बिल्कुल जैसे दुबई में है, दूसरी और दुनिया के जो सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ हैं उसमें ये टाइम डिलेइंग टैक्टिक्स डिपार्टमेंट थोड़ी यूज़ होते हैं, वो थोड़ी करते हैं। तो हमें भी ऐसा ही कुछ सिस्टम यहाँ पर बेसिकली सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो इस सिस्टम को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एम्फेसिस भी इसी बात पर रही कि सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाए। अहमद चिनॉय साहब ने भी हमें इसके ऊपर बहुत सारी बातें बताई और हमारे साथ इरफान वाहिद साहब भी जो हैं वो इसको हाईलाइट करते रहे मुख्तलिफ इश्यूज़ को। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।